السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے اور اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے بہت سارے انبیاء کرام بھیجے، شریعتیں بھیجی اور کتابیں نازل فرمائی۔ ان میں سب سے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں اور تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل ہے، اور آپ کو جو شریعت دی گئی، یہ شریعت قیامت تک کے لیے آئی ہے۔ یہ شریعت قیامت تک کے لیے آئی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس آخری نبی کو آخری کتاب، دستور اور قانون کی کتاب قرآن شریف عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن بھی قیامت تک کے لیے رہے گا۔ قیامت تک رہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کا چھوٹا حکم ہو یا بڑا حکم ہو، سب پر عمل کرنے میں اس انسانیت کو بھلائی ہے، خیر ہے، اس کے لیے اطمینان اور سکون کا، ترقی کا راستہ ہے۔ پہلے جو شریعتیں تھیں وہ اپنے دور کے ساتھ چلی گئی۔ جو نبی آئے، ایک خاص پیریڈ رہا، زمانہ رہا، اس کے ساتھ چلے گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ کے دنیا سے روپوش ہونے کے باوجود قیامت تک کے لیے رہے گا۔ قیامت تک رہنے کا یہ مطلب ہے، اگر دنیا میں کہیں کوئی ماحول میں تبدیلی آ جائے، دنیا والے اگر کسی اور چیز کو اچھا سمجھنے لگے، دنیا والے کسی اور چیز کو ترجیح دے دے، اس سے حکم نہیں بدل جائے گا۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو شریعت کے منشا کے مطابق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت کا حکم باقی رہے گا، اور جو دنیا میں جو رواج ہوا ہے وہ غلط تو غلط ہی رہے گا، کیونکہ شریعت کا حکم قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو دنیا والوں کے دستور پر عمل کرے گا وہ ناکام رہے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں ایک صرف چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک ہے سچ اور ایک ہے جھوٹ۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہوتی رہی ہے۔ سچ میں کامیابی ہے، جھوٹ میں مکاری ہے۔ سچ میں روشنی ہے، جھوٹ کے اندر تاریکی ہے۔ آپ یہ بتلائیے، ذرا غور کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے مکہ مکرمہ میں، اس وقت پوری دنیا میں قیصر و کسریٰ کی حکومت تھی، بڑی طاقت، سپر پاور۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تو اس دور میں مکہ مکرمہ گڑھ تھا تاریکی کا، ظلمت کا، کفر شرک کے علاوہ بہت سارے جرائم، بہت سارے مظالم، بہت سارے آج کل کی زبان میں دہشت گردی چلتی تھی۔
لیکن ہم لوگ یا ہم مسلمانوں کے لیے یا دنیا والوں کے لیے جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تھا، اس ماحول میں آپ نے 40 سال کی زندگی گزاری، جبکہ آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں، لیکن کوئی یہ بتلا دے کہ 40 سال کے عرصے میں کبھی آپ نے ایک جھوٹ بولا ہو؟ یہ کون سا ماحول ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا والوں پر جو فخر ہے، جو بڑائی ہے، برتری ہے، اس کا دین ہے۔ آپ فطرت کے مطابق بھیجے گئے تھے، 40 سال کا عرصہ آپ نے ایک بھی جھوٹ نہیں کہا ہے، ایک بھی جھوٹ آپ سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں کیا ہو رہا ہے، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، اس دور کے اندر جھوٹ کو بھی لوگ جھوٹ ہی سمجھتے تھے، جھوٹ کو بھی لوگ جھوٹ ہی سمجھتے تھے، عیب جانتے تھے، جرم سمجھتے تھے۔ بڑے بڑے سردار لوگ، یہ مکے والے جو جرائم کے ٹھیکیدار تھے، وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی خبر دی، یہ بتلایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میرے اوپر وحی آتی ہے، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جو انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، کہنے لگا آپ سچے ہیں، ہم آپ پر سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں۔ یہ آپ کے سچ کی برکت تھی۔ اور چلیے، ابھی آپ پر نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، آپ نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ مکے والوں میں بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت حجر اسود کے رکھنے پر جھگڑا ہو گیا، نوبت یہاں تک آئی کہ آپس میں قتل و قتال نہ کر لیں وہ لوگ۔ اس وقت کسی بزرگ نے ان کو مشورہ دیا، ایسا ہے ایک دن رک جاؤ، صبح حرم شریف میں جو سب سے پہلے آئے گا اس کو ہم عادل اور حاکم بنائیں گے، وہ فیصلہ کرے گا۔ دوسرے دن جنگ رک گئی، دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آئے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگ پکار اٹھے، صادق امین آ گئے، صادق آئے، امین آ گئے، ارے واہ واہ کیا کہنا، سب لوگ خوش ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، ایک تاریخی فیصلہ ہے جو موجود ہے۔ میں تو صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں بھی ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے ہیں، تب بھی سچائی کا غلبہ تھا، سچائی کو لوگ برتری مانتے تھے۔ اور چلیے اس سے آگے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب مکہ اور مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، مکہ مکرمہ میں کافروں کا، کفار قریش کا غلبہ تھا۔ اس دور کے اندر جب صلح حدیبیہ ہوئی، اس صلح حدیبیہ کے اندر مسارت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، مکے والوں نے حدیبیہ پہ روک دیا اور وہی مسارت ہوئی۔ اس مسالت میں طے ہوا کہ ہم لوگوں میں، مکے مدینے والوں میں 10 سال کے لیے جنگ بند۔ یہ بہت بڑی پالیسی تھی، بہت بڑی سیاست تھی، جس کو قرآن نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، فتح مبین قرار دیا۔ اس جنگ کے بعد کافروں کو، مکے والوں کو سکون ملا کہ ہم لوگ اطمینان سے اب ملک شام اور دوسرے ملک جا سکتے ہیں تجارت کرنے کے ارادے سے، اور معاشی اپنی بدحالی کو دور کریں گے۔ چنانچہ ایک سفر ہوا ملک شام کی جانب، اس وقت کے سردار ابو سفیان کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بندی کے نتیجے میں تمام حکومتوں کو، بڑی بڑی حکومتوں کو، یا جو بھی حکومت تھی، آپ کو خط لکھا آپ نے
کہ لوگوں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، میرے اوپر شریعت آئی ہے، تو لوگ ایک اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرو اور اس کی عبادت کرو۔ یہ خط بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو۔ اس وقت دو طاقتیں بڑی تھی، ایک قیصر کی، کسریٰ کی۔ اب سے پہلے ہمارے دنیا میں ابھی 10 سال پہلے ایک طرف امریکہ اور ایک طرف سوویت یونین، سپر پاور۔ اس وقت سپر پاور عیسائیوں کی حکومت قیصر اور فارس والوں کی کسریٰ۔ آپ نے سب کے پاس دعوت نامہ بھیجا۔ جب قیصر کے پاس دعوت نامہ پہنچا، ایک لمبی تاریخ ہے، وہ فلسطین پہنچا ہوا تھا اپنی نظر کو پوری کرنے کے لیے۔ جب وہاں پہنچا اور اس کو یہ معلوم ہوا کہ کوئی خط آیا ہے کسی نبی کا، بڑے بادشاہ لوگ ہر ایرے گہرے کا خط نہیں پڑھتے ہیں، معلومات کرواتے ہیں، کون ہے جس کا یہ خط آیا، دیکھو معلوم کرو۔ بہرحال عرب کا، مکے کا کوئی قافلہ اگر اس علاقے میں ہو تو پکڑ کے لاؤ سکتے۔ ابو سفیان کے پاس آیا کوئی کہ آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، چلیے۔ ابو سفیان پورے قافلے کے ساتھ گئے۔ ایک بہت لمبا اس میں مناظرہ ہے، لمبی بحث ہے، 10 سوال کیا اس نے، ہرقل نے، عجیب انداز میں۔ پتہ نہیں میرا ماں کیا کر رہا ہے، آج مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے۔ عجیب انداز میں سے سوالات کیے۔ ابو سفیان کو بٹھایا سامنے، ابو سفیان کے پیچھے بٹھایا ان کو، ساتھیوں کو، تقریباً 40 آدمی تھے نمائندے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ سنو، اس سے میں کچھ پوچھوں گا، اس سے کچھ سوالات کروں گا، جھوٹ بولے تو بتلا دینا، تم لوگ ٹوک دینا کہ ہمارا سردار جھوٹ بول رہا ہے۔ میں اپنے دور کے حساب سے اور اس دور کے حساب سے بتلا رہا ہوں۔ وہ جاہلیت کا دور ہے، کفر شرک کا دور ہے، سارے مظالم ہیں، سارے جرائم جائز مانے جاتے تھے۔ اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ اس دور میں ابو سفیان کو سامنے بٹھایا، ساتھیوں کو پیچھے بٹھایا، بادشاہ نے سوالات کیے، یہ نبی کون ہے، کیا دعویٰ ہے، تمہارے اندر کیسے تھے، کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں، اور ان کی تمہاری کبھی لڑائی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، جنگ کون جیتا ہے، تم جیتے ہو وہ جیتا ہے۔ یہ سے سوالات کیے۔ اس میں ایک ہی سوال میں بتلاؤں آپ کو، اس نے یہ بھی سوال کیا کہ وہ امن سے رہتے ہیں یا فساد کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آج دنیا کہتی ہے کہ ٹوپی والے کرتے والے سارے فسادی ہیں۔ ابو سفیان نے سوال کیا تھا کہ وہ امن سے رہتے ہیں یا فساد کرتے ہیں۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت جانی دشمن ہے، ابھی تک لڑتا ہوا آیا ہے، کتنی لڑائیاں لڑ چکا ہے، بدر ہے، احد ہے، سب لڑائی لڑ چکا ہے۔ آدمی کو، دشمن کو جب موقع ملتا ہے تو چوکتا نہیں شکایت کرنے سے۔ لیکن ابو سفیان کا خود یہ کہنا ہے کہ جب اس نے یہ پوچھا، میرے جی میں آیا میں کہہ دوں، وہ تو بہت گڑبڑ آدمی ہے، ہمارے قوم میں مجھے فساد مچا رکھا ہے، میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں لڑائی مچا رکھی ہے۔ لیکن ابو سفیان کو جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس نے صرف یہ کہا، ایک کمزور بات یہ کہی اس نے کہ دیکھیے ہمارے درمیان جنگ ہوتی رہی ہے، کبھی وہ جیتے ہیں کبھی ہم جیتے ہیں، کبھی وہ جیتے ہیں کبھی ہم جیتے ہیں۔ ابھی میں مصالحت کے نتیجے میں باہر آیا ہوا ہوں ملک سے، مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا گڑبڑ کی۔ یہ ہے کمزور بات۔ ابو سفیان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی پابندی کریں گے، کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکا، وہ ایک کمزور جملہ بول گیا۔ دوستوں میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں، اس تاریکی کے دور میں بھی آپ کا دشمن، جانی دشمن، وہ بھی آپ کو آپ پر جھوٹی بات نہیں کر سکا، اور یہ کہنے میں مجبور ہوا کہ وہ تو شریف آدمی ہے، وہ تو اچھے
اچھی باتیں بتلاتے ہیں، ایک اللہ کی پرستی کی باتیں بتاتے ہیں۔ ایک ہمارا دور 1400 سال کے بعد، ایک وہ دور تھا کہ بڑا سے بڑا دشمن بھی جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگا سکتا تھا، اور ہم سب سے آج کی دنیا چھوڑ دیجیے، ہم لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ اس دور کے بعد دیکھیے، مکے والے آپ کے ہر قدم پر مخالف تھے، ہر قدم پر پریشان کیا، پتھر مارے آپ کو، گالیاں دی آپ کو، کانٹے بچھائے راستے میں، اونٹ کے اوج لا کے بچھا دیا آپ کے پر، بائیکاٹ کیا، کھانے پینے میں مجبور کیا ہر طرح سے۔ لیکن آپ یہ بتلائیے پوری تاریخ میں کسی مکے والے نے یہ کہا ہو کہ آپ جھوٹے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں کہا، نہ جھوٹ کہا، نہ جھوٹ بولا، نہ جھوٹ کا ساتھ دیا۔ اور مکے والے جادوگر کہتے رہے، شاعر کہتے رہے، کاہن کہتے رہے، لیکن کاذب کہنے کا الزام یا یہ ہمت کسی میں نہیں ہوئی۔ ساتھیوں، تمہارا ٹائم ختم ہونے والا، میں کہہ رہا ہوں، ہم جس نبی کو مانتے ہیں، ہم جس نبی کی شریعت کی اتباع کرتے ہیں، اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ ان الصدق ینجی، سچ جو ہے ہمیشہ نجات دلاتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہمیشہ ہلاک کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے اب سمجھیے آپ، ہمارے آقا نے، قرآن نے، اللہ نے، ہمارے بڑوں نے، ہماری شریعت نے ہمیں ہمیشہ کہا کہ سچ بولنا، سچ بولنا، سچ بولنا۔ اگر ہمارا دور بدل جاتا ہے، ہمارا دور بدل جاتا ہے، ہمارے آج کے رہنے والے سب لوگ یہ کہیں کہ صاحب جھوٹ بولنے میں، سچ بولنے میں تو ہم جیل چلے جائیں گے، سچ بولنے میں تو ہمیں سزا مل جائے گی، اور جھوٹ بولنے میں ہمیں کامیابی ملے گی، اس کے باوجود شریعت کا حکم جو ہے وہ شریعت کا حکم ہی رہے گا۔ مان لیجیے میں کہیں کہہ دوں، میں مولوی ہونے کے ایسے لوگوں جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، 100 بار جھوٹ بولو، ہر بار جھوٹ بولو، تو میرے بولنے کے باوجود جھوٹ رہے گا، وہ گناہ رہے گا، اور سچ میں نجات ملے گی، جھوٹ میں ہلاکت و بربادی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔